بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 201 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجتہاد کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج دوسری نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم صاحب، یہ اجتہاد کی اصطلاح کیسے وجود پذیر ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے، اس کی حرکیات کیا ہیں، کس طریقے سے یہ چیز سامنے آئی، سب کو ہم نے جانا تھا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ ہم صاحب، یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ معاملات کہ جہاں پر قرآن و سنت خاموش ہیں وہاں پر ضرورت پیدا ہوگی تو اللہ کی منشا کو جاننے کا ایک سفر ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ سفر تو صدیوں سے جاری تھا، اتنے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین پیدا ہوئے، سلسلے کا آغاز ہوتا ہے صحابہ اکرام سے، پھر تابعین، تبع تابعین، ان سب نے جو نئے مسائل پیش آنے تھے ان سب معاملات میں اجتہاد کر دیا۔ جب یہ اجتہاد کر دیا ہے تو اجتہاد جن معاملات میں ہونا تھا ہو چکا ہے، اب اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کا دروازہ روز روز کیوں کھولا جاتا ہے؟ آپ نے بہت ساری چیزوں میں اجتہاد کیا اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا اجتہاد کا دروازہ آج کھلا ہے؟ اجتہاد آج بھی کیا جائے گا؟ اگر کیا جائے گا تو کیوں؟ میں نے اپنے جس مضمون کا ذکر کیا تھا اور اس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پچھلی نشست میں رکھ کر یہ بتایا تھا کہ اس مضمون میں اجتہاد کو میں نے کس طرح متعارف کرایا ہے۔ اسی مضمون میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ جواب رکھ دیتا ہوں، اس میں جو ضروری توضیحات ہوں گی وہ بھی اس کو پڑھنے کے دوران میں سامنے آ جائیں گی۔ میں نے لکھا ہے، اس دائرے کے اندر، پہلے وہ دائرہ میں نے واضح کیا ہے، اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یعنی اجتہاد کا دائرہ وہ امور ہیں جن میں قرآن و سنت خاموش ہے، مسکوت عنہ مسائل، جن میں کوئی چیز لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے، عمل میں جاری کر دی گئی ہے، وہاں ہم اجتہاد نہیں کرتے، وہاں ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، وہ محل تدبر ہوتی ہیں، وہ محل اجتہاد نہیں ہوتی۔ چنانچہ اسی دائرے کا حوالہ دے کر میں نے عرض کیا تھا، اس دائرے کے اندر، یعنی جو دائرہ ہم نے اوپر سمجھ لیا، اس دائرے کے اندر اجتہاد البتہ ہوا اور پانی کی طرح ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ دنیا میں نہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں، افراد میں آنے والی تبدیلیاں نہ ایک جگہ رک سکتی ہیں، نہ تمدنی احوال کو آپ کہیں بند کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے۔ یہ سب چیزیں ہم روزمرہ مشاہدے میں لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ سلطنتوں کا زمانہ گزر گیا، دنیا جمہوریت میں داخل ہو گئی، موجودہ زمانے میں نئی سیاسی اقدار وجود میں آ گئے، دنیا نے بعض چیزوں کے بارے میں جو کبھی سوچا نہیں تھا وہ سوچنے لگی، جو کیا نہیں تھا وہ کرنے لگی۔ ٹھیک، علوم نے ایسے ایسے غیر معمولی نتائج پیدا کر دیے کہ ہمارے شاعر کو بھی کہنا پڑا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس پس منظر میں کیا کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اجتہاد کی ضرورت ختم ہو سکتی ہے؟ عام آدمی سے بھی آپ اگر معلوم کریں تو وہ آپ کو دسیوں مسائل فوری طور پر بتا دے گا۔ سائنس کی ترقی نے جو مسئلے پیدا کیے ہیں، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ پیدا ہو گیا، خون لگانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اعضاء کی پیوند کاری کے مسائل پیدا ہو گئے۔ اجتہاد کے معاملے میں یہ تصور کرنا کہ اس کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی یہ کہے کہ انسانوں کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس دائرے کے اندر اجتہاد البتہ ہوا اور پانی کی طرح ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی بند ہوا بھی نہیں۔ یعنی یہ بات کہنے کو کہہ دی جاتی ہے کہ 4 صدی کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، عملاً ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی بند ہوا بھی نہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے اس اصرار کے باوجود کہ یہ 4 صدی ہجری کے بعد بند ہو چکا ہے، ایسے علماء، فقہا اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں اجتہاد کیا ہے اور اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے تو آپ نام لے سکتے ہیں، کیا ابن تیمیہ کو لوگ فراموش کر سکتے ہیں؟ ابن قیم کی شخصیت کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ امام شاطبی کو
کہیں تاکہ نسیاں پر رکھ سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بر صغیر میں شاہ ولی اللہ اور اس درجے کے غیر معمولی لوگ 4 صدی ہجری کی بات اس اصرار کے باوجود کہ اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ایسے علماء، فقہا اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں اجتہاد کیا ہے اور اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل سے نوازا ہے۔ یہ نعمت انسان کو اسی لیے دی گئی ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ ان کی رہنمائی میں کرے۔ یہ معاملات غیر متعین بھی ہیں اور گوناگوں بھی، اسی کی میں نے ابھی وضاحت کی۔ یعنی نا تعین کے ساتھ آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ 2، 4، 5، 10 معاملات ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت پڑے گی۔ انسان کو جو معاملات پیش آتے ہیں وہ فرد کے لحاظ سے، زمان کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے بہت متنوع ہیں، بہت گوناگوں ہیں، اور ان کو آپ متعین کر کے کسی ایک تعداد میں بند بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ ہر جگہ براہ راست اس آسمان کی رہنمائی کا محتاج ہو۔ یہ پھر ایک مرتبہ میں نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں کیا کہ وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں متعین کر کے پکڑا دے۔ اصولی رہنمائی کر دی، اس کے فروع کی تعین کا معاملہ خود انسان کی عقل پر چھوڑ دیا۔ بعض فروع کے بارے میں رہنمائی کر دی، ان کے اصول کے ساتھ تعلق کا معاملہ انسان کی رہنمائی پر چھوڑ دیا۔ اجمال میں ایک بات کہہ دی، اس پر عمل کے طریقے کیا ہوں گے؟ چونکہ انسان کو علم و عقل سے نوازا گیا ہے، وہ اب خود اپنے لیے تدابیر اختیار کر لے گا۔ یہ معاملات غیر متعین بھی ہیں اور گوناگوں بھی۔ انسان اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ ہر جگہ براہ راست آسمان کی رہنمائی کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت صرف ان معاملات میں نازل فرمائی ہے جن میں خود علم و عقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان کو علم و عقل سے نوازا گیا ہے اور خود علم و عقل کو بعض معاملات میں رہنمائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بطور اصول کہی ہیں، ان میں بھی جب ہم اطلاق کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہاں خود پروردگار ہی بعض مشتبہات کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ اس نوعیت کی ضرورت تو یقیناً پڑتی ہے، لیکن یہ کہ کیا انسان ہر قدم پر اس کا محتاج ہے کہ آسمان سے وحی آئے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت صرف ان معاملات میں نازل فرمائی ہے جن میں خود علم و عقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کے احکام یعنی شریعت کے احکام، اس کے احکام بھی اسی لیے نہایت محدود ہیں۔ یعنی شریعت کے احکام ایسا نہیں ہے کہ زندگی کی ہر صورت اور زندگی کے ہر معاملے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ مختلف صورتوں اور مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے انسان کی اصولی رہنمائی کر دیتے ہیں، اور پھر جب مسئلہ پیش آتا ہے تو علم و عقل کی روشنی میں انسان ان کا خود اطلاق کر لیتا ہے۔ جہاں کہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہاں خود اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے، انہوں نے وہ رہنمائی فرما دی ہے۔ اس کے احکام بھی اسی لیے نہایت محدود ہیں، چنانچہ ضروری ہے کہ اجتہاد کیا جائے۔ یعنی اجتہاد کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی ثوابدید پر ہے، چاہے تو کر لیں۔ جن معاملات کو ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا ہے ان میں لازم ہے کہ ہم اجتہاد کریں، واجب ہے کہ ہم اجتہاد کریں۔ اجتہاد کرنا اس میں ایک دینی ضرورت بن جاتا ہے۔ ترقی کا راز اسی اجتہاد میں پوشیدہ ہے۔ یعنی دین کو بھی اگر آپ سوسائٹی کے ساتھ متعلق رکھنا چاہتے ہیں، اپنے وجود کے ساتھ متعلق رکھنا چاہتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بدلتے ہوئے احوال کے ساتھ متعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اجتہاد کرنا ہوگا۔ ترقی کا راز اسی اجتہاد میں پوشیدہ ہے۔ اس کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ قومی حیثیت سے وہ طبعی علوم میں سائنسی تحقیق اور معاشرتی علوم میں اجتہاد کی صلاحیت کو بیٹھے۔ اچھا، یعنی اجتہاد تو اصل میں ہماری زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اگر دین کے معاملے کو زیر بحث نہ بھی لائیں تو ہمیں اپنے معاشرتی معاملات میں، اپنے سیاسی معاملات میں، اپنی معیشت کے استحکام کے لیے قدم قدم پر آراء قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اجتہاد و رائے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں ہمیں اپنی عقل سے رائے قائم کرنی ہے۔ اپنی عقل سے، اپنے علم کی روشنی میں
ہم آراء قائم کرنا بند کر دیں گے، پہلے سے موجود آراء کا تجزیہ کرنا بند کر دیں گے، چیزوں کی تنقیح سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو ترقی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ چنانچہ عمومی طور پر بھی اجتہاد انسان کی ضرورت ہے، اور جب وہ اپنے دین سے وابستہ ہوتا ہے، قرآن و سنت کی ہدایت سے بہرہ یاب ہوتا ہے، تو وہاں جن چیزوں کو انسانی عقل کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، اگر ان میں وہ اجتہاد نہیں کرے گا تو پھر دین ماضی میں رہ جائے گا، وہ اس کے اب جو حالات ہیں ان کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ یہ ضرورت پہلے بھی تھی، یہ اب بھی ہے، یہ قیامت تک اسی طرح برقرار رہے گی۔ اس ضرورت کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ نقطہ بالکل واضح ہوا غم صاحب کہ اجتہاد کیوں ضروری ہے، وہ کون سے امور ہیں کہ جن کا تعلق دین سے بنتا ہے اور انسان اس میں رہنا چاہیے۔ غم صاحب ایک اور نقطہ جو ذہن میں آتا ہے اس موقع پہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ارادے اختیار کا امتحان دیا ہے، اور پھر اس میں صحیح رستے کو اختیار کر کے اس کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر تو یہ سوال ہر بندہ مومن کے سامنے ہوگا نا کہ جو نئی صورتحال پیش آ رہی ہے اس میں اس کے خالق کی منشا کیا ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو گویا دنیا میں بھیجنے کی جو اسکیم ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چلیں وہ تو واضح نہیں ہو سکے گی۔ حالانکہ میں ایک انسان کی حیثیت سے جب اپنے پروردگار کو مان لیتا ہوں، میں پیغمبروں پر ایمان لے آتا ہوں، تو مجھے زندگی میں جو صورت بھی پیش آئے گی اس میں سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ اس میں میرے پروردگار نے کوئی ہدایت دی ہے، کسی معاملے میں مجھے کسی حکم کا پابند کیا ہے، کسی چیز سے روکا ہے، میں اس کے اوامر و نواہی کو سب سے پہلے دیکھوں گا، اس کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی سب سے پہلے حاصل کروں گا۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے جس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ وہی لوگ اس کتاب سے بے نیاز رہ سکتے ہیں جو بغیر ہدم والا کتاب منیر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ روشن کتاب دے دی گئی ہے، چنانچہ ہم اس کی مراجعت کریں گے، ہم وہاں سے ہدایت حاصل کریں گے۔ جب ہم وہاں سے ہدایت حاصل کریں گے تو اس ہدایت کو اپنی زندگی سے متعلق کریں گے۔ زندگی سے متعلق کریں گے تو زمانی تغیرات، مکانی تغیرات فوراً اپنے تقاضے پیدا کر دیں گے۔ ان تقاضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو متعلق کرنے کے لیے اجتہاد کرنا پڑے۔ یعنی اگر کوئی چیز اجمال سے کہی گئی ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی۔ میں نے مثال دی تھی کہ جب بالاجمال یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارا نظم سیاسی، تمہارا نظم اجتماعی لوگوں کے مشورے پر مبنی ہونا چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بالاجمال ہے۔ اس پر میں جب عمل کرنا چاہوں گا مجھے کچھ تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی۔ میں اگر وہ تدابیر نہیں اختیار کروں گا تو اس پر عمل پیرا ہی نہیں ہو سکوں گا۔ اسی طرح سے باقی چیزوں کو قیاس کر لیجئے، تو جن معاملات کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر چھوڑ دیا ہے، جہاں مجھے علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں، جہاں کسی چیز کو بالاجمال بتا کر تدابیر اختیار کرنے کا معاملہ میرے سپرد کر دیا گیا ہے، جہاں کوئی بات اصول میں بتا کر اس کے مصداق طے کرنے کے لیے میری عقل پر اعتماد کیا گیا ہے، میں اگر اس کو استعمال نہیں کروں گا تو اس کے بعد دین کا تعلق میرے ساتھ منقطع ہو کر رہ جائے گا۔ یہ اس لیے شب و روز کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے، اور ہوا اور پانی کی طرح میری ضرورت ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غم صاحب، اگر اس کی اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنا ناگزیر ہے، اور جو اس کی حساسیت ہے کہ ہم نئے مسائل کے اندر خالق کی منشا لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ لکھی ہوئی خالق کے الفاظ میں موجود نہیں ہیں، تو ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی اصل حوالہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ہم اپنے فہم اور اپنے ذہن اور اپنے تخمینوں کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں اگر خالق کچھ کہتا تو وہ یہی ہوتا، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس موقع پہ خالق کی منشا یہ ہے۔ یہ کام کتنا غیر معمولی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو کرنے کے لیے بھی کچھ غیر معمولی حدود ہونے چاہیے، شرائط ہونے چاہیے۔ دنیا کے معاملات کی آپ نے مثال دی، وہاں پر اجتہاد ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہی کچھ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی سائنس کا میدان ہے تو اس میں کتنا اس کا رسوخ ہے، کتنا اس کا تاریخ کے ساتھ تمسک ہے، کتنا اس کا مضبوط ماضی ہے۔ یہ سب چیزیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کوئی ایسے بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کر دے، کہ یہ درجن علوم ہے جن پر دسترس، مہارت، قدرت، ملکہ ہونا چاہیے، وہ ہوں گے تو یہ کیا جائے گا۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے تصور پیش کیا ہے، کیا آپ بھی اس کے کچھ حدود و شرائط کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا داخلی ہے، میں آپ اجتہاد کرنے کے لیے اٹھے ہیں، جی،
ہم اگر خدا ترس لوگ ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جس معاملے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کی ہم تنقید کرنے جا رہے ہیں، جس میں کوئی رائے قائم کرنے جا رہے ہیں، کیا ہمارے پاس اس کی صلاحیت ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے ضروری علم حاصل کر لیا ہے؟ ٹھیک. اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو دیکھے بغیر کسی معاملے میں رائے دیتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ بڑا برخود غلط آدمی ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ داخلی احتساب ناگزیر ہے. ہر شخص جو کسی بھی علم میں رائے دیتا ہے، معیشت کے بارے میں دیتا ہے، سیاست کے بارے میں دیتا ہے، اسے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے اس میں کتنی صلاحیت بہم پہنچائی ہے، کتنی اہلیت اپنے اندر پیدا کی ہے، اس سے متعلق جو چیزیں جاننی چاہیے ان کو میں نے کس حد تک جانا ہے. وہ لوگ جو مجھ سے پہلے اس میں مہارت پیدا کر چکے تھے یا جنہوں نے کچھ خدمات انجام دی ہیں، ان کی آراء سے میں کس حد تک واقف ہوں. یہ بالکل فطری چیزیں ہیں جو میرے خیال میں کوئی شرائط نامے کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ ہر شخص کو توجہ دلانے کا تقاضا کرتی ہیں. اس پہلو سے تو ہمارے علماء بالکل درست کہتے ہیں. یعنی جب آپ کسی معاملے میں رائے قائم کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. ٹھیک. کیا آپ نے اس معاملے کو سمجھا ہے؟ کیا آپ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا اس سے متعلق اگر کچھ چیزوں کو پڑھنا ہے تو وہاں تک آپ کی رسائی ہے؟ کیا اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس پر آپ کی گرفت ہے؟ آپ اس کی تنقید کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے اس سے متعلق علم آپ نے حاصل کر لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اتنی واضح اور اتنی بدیہی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت اہمیت رکھتی ہیں جب آپ لوگوں کو اس کا پابند کریں کہ تم کو کسی مجتہد کی رائے ہر حال میں ماننی ہے. اگر لوگ اس کے پابند نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کسی شخص نے اگر شرائط پوری کی ہیں تو نتیجے کے طور پر اس کے اجتہاد میں بھی بہتری ہوگی. نہیں پوری کی تو اس کا اجتہاد بھی ناقص ہوگا. چنانچہ میں آپ اسی کے مکلف ہیں کہ ہم جو وہ بات کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں، اس کا استدلال جانیں. یعنی یہ دیکھیں کہ اس میں استدلال کیا کیا گیا ہے. اگر ایک احمق شخص نے بھی کوئی بات کہہ دی ہے مثال کے طور پر اور وہ دلیل کی بنیاد پر محکم بات ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. اور کوئی بڑے سے بڑا مجتہد ہے، اس کے علم کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کی سیرت و کردار کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن جو بات اس نے کہی ہے وہ دلیل پر پوری نہیں اترتی تو آپ قبول کریں گے. تو اس لیے جو شرائط بالعموم ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں وہ اس چیز کا لحاظ کر کے کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی ایک مجتہد کی تقلید کرنی ہے. اگر آپ اس اصول کو نہ مانتے ہو تو پھر دلیل کی پیروی کی جانی ہے. دلیل عام آدمی اپنی سطح پر سمجھے گا، اہل علم اپنی سطح پر سمجھیں گے، جو وہ سمجھیں گے اسی کے مطابق عمل کے مکلف ہے. جب آپ اس صورتحال کو تبدیل کر دیں گے تو پھر میرے نزدیک شرائط کی بحث اصل میں داخلی احتساب کی بحث بن جاتی ہے. پھر اس کو آپ کسی کتاب میں لکھ کے یا لوگوں پر تنقید کا موضوع نہیں بنا سکتے. میں نے اس پر بھی اپنے اس مضمون میں گفتگو کی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں نے لکھا ہے یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اجتہاد کی کوئی شرائط نہیں ہے. یعنی شرائط نہیں ہے کس معنی میں؟ داخلی احتساب تو ہوگا، مجھے سوچنا چاہیے میں کس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں. کیا مجھے علم ہے؟ کیا میں نے اس کو پڑھا ہے؟ کیا میں اس کو جانتا ہوں؟ کیا میں اس معاملے میں اہل علم کی آراء سے واقف ہوں؟ لیکن یہ کہ آپ کو شرائط عائد کر کے مجھے روکنے کی صحیح کریں، اس طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اجتہاد کی کوئی شرائط نہیں ہے. لوگوں کو اجتہاد کرنا چاہیے. یعنی جو آدمی بھی اپنے داخلی احتساب کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ میں اس معاملے میں رائے دے سکتا ہوں، وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے. لوگوں کو اجتہاد کرنا چاہیے. ان میں سے ایک غلطی کرے گا تو دوسرے کی تنقید اسے درست کر دے گی. ٹھیک. انسان اسی سے آگے بڑھتا ہے اور اعلیٰ درجے کے مجتہدین بھی اسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی میں بیٹھ کر شرائط گنواتا نہیں رہوں گا، میں یہ کام کروں گا تو میرے اندر اس کی اہلیت پیدا ہوگی. دوسرے لوگ میری غلطی واضح کریں گے، میرے علم میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کریں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں خود اپنی کمی کو دور کرنے کی صحیح کروں گا.
میں اپنے نقائص پر قابو پانے کی صحیح کروں گا، اور اس طرح تدریجی ارتقاء کا ایک عمل ہوگا جس سے اعلیٰ درجے کے مجتہدین پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اسی سے آگے بڑھتا ہے اور اعلیٰ درجے کے مجتہدین بھی اسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقلید کے اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ تمام شرائط ماننا ضروری ہو جاتے ہیں جو اجتہاد کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی اگر آپ نے یہ اصول مان لیا کہ ہمارا ایک پوپ ہوگا، اسی کی ہم بات مانیں گے، یعنی دین میں جو اجتہاد وہ کر دے گا اس کے سامنے سر تسلیم کم کیا جائے گا۔ ہمارا ایک شیخ الاسلام ہوگا، وہ جب دین کے بارے میں کوئی رائے دے دے گا تو سب لوگوں کے لیے اس کا ماننا ضروری ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کسی مجتہد کا انتخاب کرے گا، وہ ابو حنیفہ ہو سکتے ہیں، وہ شافعی ہو سکتے ہیں، وہ مالک ہو سکتے ہیں، یا موجودہ زمانے کا کوئی جلیل القدر عالم ہو سکتا ہے۔ وہ اجتہاد کے شرائط اگر پورے کرتا ہے تو میں آپ اس کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو پھر شرائط ہونے چاہیے۔ پھر تو ظاہر ہے کہ آپ نے گویا ایک شخص کا ایک منصب پر تقرر کرنا تو پھر اس کے انتخاب کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس کے انتخاب کا طریقہ بھی ہوگا۔ وہ اگر فرد پر بھی آپ چھوڑیں گے تو آپ فرد کو بھی کہیں گے کہ جو آدمی ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تمہیں اس کی بات سننی بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ تقلید کے اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ تمام شرائط ماننا ضروری ہو جاتے ہیں جو اجتہاد کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ تقلید کے اصول کو چونکہ مان لیا گیا، اس لیے ہمارے ہاں اجتہاد کے شرائط پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک مان لیا جائے تو وہ شرائط بیان کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، ان کو ماننا بھی ضروری ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں حساسیت بھی ناگزیر ہو جاتی ہے جو اجتہاد کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یعنی جب آپ تقلید کو مان لیں گے، اس لیے کہ اس صورت میں اصل چیز نفس اجتہاد اور اس کا استدلال نہیں بلکہ مجتہد کی شخصیت ہوگی، جسے مرجع تقلید مانا جائے گا۔ یعنی پھر تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے اجتہاد کو میں آپ ماننے کے پابند ہیں۔ اس کے لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے مرجع تقلید کا تعین کرنا ہے۔ یہ شخص ہے جس میں اگر دین کا کوئی معاملہ زیر بحث آئے گا تو ہر شخص رجوع کرے گا، وہ رجوع کرنے کا پابند ہے۔ اس صورت میں اصل چیز نفس اجتہاد اور اس کا استدلال نہیں بلکہ مجتہد کی شخصیت ہوگی جسے مرجع تقلید مانا جائے گا، لیکن صحابہ و تابعین کی طرح عامی و عارف سب اپنے فیصلوں کی بنیاد دلیل پر رکھیں۔ یعنی اگر ہم تقلید پر نہیں دلیل پر اپنے فیصلوں کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن صحابہ و تابعین کی طرح عامی و عارف سب اپنے فیصلوں کی بنیاد دلیل پر رکھیں تو مجتہد کو نہیں بلکہ اجتہاد کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک علم و عقل کے معیارات پر پورا اترتا ہے۔ یعنی اب یہاں تمام جائزہ اجتہاد کا لینا ہے۔ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔ اس صورت میں اب یہ ذرا دل تھام کے سنیے، اس صورت میں مسلمان تو ایک طرف، اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی مسئلے کا کوئی معقول حل پیش کر دیتا ہے تو اس میں اعتراض کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کسی مسئلے سے مراد اسلامی مسائل میں عام صاحب ظاہر ہے کہ جو مسئلہ اس نے پیش کیا ہے اس کے بارے میں رائے دلیل کے معیار پر پوری اترتی ہے، علم و عقل اسے قبول کرتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہے، یہ ایک مستشرق ہے، اس نے یہ رائے دے دی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو درخور اطلاع نہیں سمجھتے؟ وہاں تو دلیل دیکھی جائے گی۔ اس صورت میں مسلمان تو ایک طرف، اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی مسئلے کا کوئی معقول حل پیش کر دیتا ہے تو اس میں اعتراض کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اسے ضالۃ المومن سمجھ کر قبول کر لیا جائے گا۔ وہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الحکمت ضالۃ المومن، یعنی حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے مل جائے اس کو لے لو۔ ظاہر ہے کہ وہ حکمت کس بنیاد پر حکمت قرار پائے گی؟ استدلال کی بنیاد پر۔ اگر دلیل اس کے حق میں ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بات کس نے کہی ہے، پھر بات کو دیکھا جائے گا۔ یعنی وہی اصول کہ انظر الی ما قالا، یہ مت دیکھو کس نے کہا، یہ دیکھو کیا کہا گیا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دور حاضر میں سیاست، معیشت، نظم و نسق اور شہریت کے اصول و قواعد سے متعلق
زیادہ تر اجتہادات غیر مسلموں نے کیے ہیں اور مسلمان بالعموم انہیں تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال جمہوریت، جمہوری اقدار اور ان کے تحت قائم ہونے والے اداروں کے ضوابط ہیں۔ جمہوریت کا اصول قرآن نے دیا تھا، مگر مسلمان اس کے لیے کوئی نظام نہیں بنا سکے۔ یہ نظام غیر مسلموں نے بنایا ہے۔ اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ علماء و فقہا اور بیشتر مذہبی جماعتیں نہ صرف یہ کہ اس نظام کو تسلیم کرتی ہیں بلکہ اس کے فروغ اور بقا کی جدوجہد میں ہمیشہ ہراول کا کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ قرآن و سنت جن معاملات میں خاموش ہیں ان میں صحیح رویہ یہی ہے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ میں نے یہ اس سوال کا اپنے اس مضمون میں جواب دیا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اجتہاد کے حوالے سے دو سوالات آج زیر بحث رہے اور ہم نے غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کی کہ ان معاملات کو کیسا دیکھا جائے گا۔ غامدی صاحب کا نقطہ سامنے آ رہا ہے، ایک بہت اہم سوال اور ایک بہت اہم نقطہ کہ یہ سارا عمل ہوگا کیسے، کیا اس کے پیچھے کوئی منطق ہے، کوئی اصول ہے، کوئی سائنس ہے، کوئی فلسفہ ہے، کیسے کیا جائے گا۔ عملی مثالوں کو سامنے رکھ کے اجتہاد جن جن امور میں کیا جاتا ہے، غامدی صاحب سے جاننے کے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔